الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال جہاد کرتا تھا اور 1 سال حج پر جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 50 برس یہی معمول بنائے رکھا۔ 1 سال حج کے ارادے سے کوفہ آیا۔ اس کے پاس 500 دینار تھے اور اس کا ارادہ تھا کہ سفر کے لیے اونٹ اور دیگر ضروری اشیاء کوفہ سے ہی خرید کر حج کے لیے نکل جائے گا۔ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر دیکھا ایک عورت منہ پر نقاب ڈال کر ایک مردہ بطخ کو صاف کر رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے آگے بڑھ کر کہا، اے کنیز خدا، کیا تو مسلمان نہیں؟ عورت نے کہا، مسلمان ہوں۔ عبداللہ نے کہا، کیا یہ بطخ مردہ نہیں؟ عورت نے کہا، بالکل مردہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں مردہ کھانا حرام ہے؟ عورت نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ نے کہا، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کو صاف کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ مردہ کھانا اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب حلال نہ مل سکے۔ اے مرد خدا، یہ آپ کے لیے حرام ہوگی پر آج میرے لیے حلال ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ کون ہیں؟ عورت نے کہا، بندے خدا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ عبداللہ نے کہا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، بات کیا ہے؟ میں حج پر جا رہا ہوں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عورت نے کہا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ بھی جاؤ گے؟ عبداللہ نے کہا، ضرور جاؤں گا۔ عورت نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے؟ عبداللہ نے کہا، ہر سال کرتا ہوں، اب کے سال بھی کروں گا۔ عورت نے کہا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا تو میرا سلام عرض کر کے میری موجودہ حالت بتانا اور کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے اب حرام بھی حلال ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور حالات اس نوبت تک کیسے پہنچ آئیں؟ عورت نے کہا، میں اولاد علی فاطمہ علیہ السلام ہوں، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میرے شوہر کو اس جرم میں شہید کیا جا چکا کہ وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ میرے 4 کمسن بچیاں ہیں۔ آج چوتھا دن ہے، فاقے سے ہیں۔ 4 دن سے مجھے مزدوری نہیں ملی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اب وہ مجھے حکومت وقت کے خوف سے مزدوری بھی نہیں دیتے۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، انہیں بہلا کر گھر سے نکلی ہوں۔ 1-2 گھروں میں مزدوری کی خاطر گئی، انہوں نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مردہ بطخ دیکھی، اسے صاف کرنے بیٹھ گئی ہوں، اسے لے جا کر پکا کر بچیوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھانا نہیں مل رہا اور ہم کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ میں نے بی بی سے کہا، بطخ چھوڑ دو اور دامن پھیلاؤ۔ بی بی نے دامن پھیلایا، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ سب کی سب بی بی کے حوالے کر دی۔ اس بی بی نے نہ تو سر اٹھایا اور نہ دینار کی طرف دیکھا، چپ چاپ اٹھی اور کہہ کر چلی گئی، تو نے اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کھانے سے بچایا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اب جب کہ میں ساری رقم اس کو ہدیہ کر چکا تھا، میں حج پر نہ جا سکا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میرے پڑوس اور میرے دوست حج سے واپس آئے تو میں انہیں مبارکباد دینے گیا۔ میں جس سے بھی ملتا اس سے کہتا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو جواب میں وہ مجھے کہتے، عبداللہ آپ کا بھی حج قبول ہو۔ کوئی کہتا، بڑا اچھا سفر گزرا ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید اتنا لطف نہ آتا۔ کوئی کہتا، فلاں جگہ وہ واقعہ پیش آیا، یاد ہے نا آپ کو؟ عبداللہ کہتے، میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا، دل میں سوچا، جب میں حج پر گیا ہی نہیں تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ اسی پریشانی کے عالم میں گھر واپس آیا اور سوچتا رہا کہ ماجرا کیا ہے۔ اسی عالم میں نیند آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ تو نے میری غریب بیٹی کی امداد کی تھی، میں نے اللہ سے تیرے حق میں دعا کی تو اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج ادا کرتا رہے گا۔